شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا۔ اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کی کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله۔ اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة كما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء میں ایک چمکتا اور دمکتا نام حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ آپ چشتی نظامی بزرگ ہیں اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا ہیں، اور آج ہم انہی کا ذکر خیر اپنے پروگرام کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کا فیضان ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کی عبادت اور ان کے اخلاق کی برکات بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے جسے چاہتا ہے اپنی ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے۔ بہرحال ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ اولیاء کرام کو اگر دیکھیں، ان کی مبارک زندگی کو اگر دیکھیں، تو ان کی زندگی سے انسان اپنی زندگی کے لیے ایک اچھی روشنی، ایک اچھی لائٹ یہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اپنی زندگی گزارنے کا انداز کیا بنایا جائے اس سے بھی ایک بہترین سبق جو ہے یہ سیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اور بالخصوص عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا پر مہربانی اور شفقت کا جب انسان اپنی زندگی کے اندر معاملہ شامل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق کہاں سے تھا، آپ کس سے مرید تھے، اور پھر کیا آپ کا زندگی گزارنے کا جو ہے وہ انداز تھا، اس پر انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے۔ آئیے ابھی عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے، ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے، کہ مہر و ماہن پائی ضیا مدینے سے، کہ مہر و ماہن پائی ضیا مدینے سے، کہ مہر و ماہن پائی ضیا مدینے سے، تمہاری ایک جھلک نے کیا اسے دلکش، تمہاری ایک جھلک نے کیا اسے
دلکش فروغ حسن نے پایا شاہ مدینے سے فروغ حسن نے پایا شاہ مدینے سے پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے تمام شاہ و گدا پر رہے اس در سے تمام شاہ و گدا پر رہے اس در سے تمام شاہ و گدا پر رہے اس در سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا بیٹا صدقہ نور کا ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگیں گے تم کی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے جو آیا لے کے گیا کون لوٹا خالی ہاتھ جو آیا لے کے گیا کون لوٹا خالی ہاتھ جو آیا لے کے گیا کون لوٹا خالی ہاتھ بتا دے کوئی سنا ہو جو مدینے سے بتا دے کوئی سنا ہو جو مدینے سے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاغنا حاجت اگر کی ہے
بتا دے کوئی سنا ہو جو لا دین سے بتا دے کوئی سنا ہو جو لا دین سے بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا جسے ملا جو ملا وہ ملا دین سے جسے ملا جو ملا وہ ملا دین سے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے رغبان ملا ان کے صدقے جسے ملا جو ملا وہ ملا دین سے جسے ملا جو ملا وہ ملا دین سے وہ آیا خلد میں جو آ گیا مدینے میں وہ آیا خلد میں جو آ گیا مدینے میں گیا وہ خلد سے جو چل دیا مدینے سے گیا وہ خلد سے جو چل دیا مدینے سے تمہارے قدموں پہ صدقے جاویدہ ہو جائے تمہارے قدموں پہ صدقے جاویدہ ہو جائے نہ لائے پھر مجھے میرا خدا دین سے نہ لائے پھر مجھے میرا خدا دین سے اور تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی تیرے نصیب کا نوری ملے گا تجھ کو بھی لے آئے ہیں سایہ شاہ ہو گدا دین سے لے آئے ہیں سایہ شاہ ہو گدا دین سے پیام لے کے جو آئی سباب دین سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق کہاں سے تھا اور ان کا ابتدائی تعارف آگے رکن شورا سے لیتے ہیں؟ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ پنجاب کے اہم بزرگان دین سے ہیں۔ چشتیہ سلسلے میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جن کا شعرا ہے وہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔
سبحان اللہ. اور خواجہ صاحب جو ہیں وہ ان کی پیدائش چوڈالہ پنجاب کے اندر ہوئی، اور ان کا ویسے نام بہبل رکھا گیا، اور والد کا نام ہندال تھا، اور یہ کھرل قوم سے تعلق رکھتے ہیں، واہ. اور یہ پنجاب کی ایک بڑی قوم ہے. جی. تو آپ جو ہے وہ بچپن سے ہی، بلکہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کی شادی سے پہلے ہی کسی نیک آدمی نے کہہ دیا تھا کہ تم سے ایک اللہ کا ولی ہوگا. تو بہرحال شادی کے بعد جو ہے وہ ان کی پیدائش جب ہوئی والدین کے ہاں، اور پھر ان کی جو رغبت تھی وہ علم دین کی جانب تھی. سبحان اللہ. سب سے پہلے آپ نے حفظ القرآن کی سعادت حاصل کی، قربان. حافظ قرآن بنے، اور پھر لاہور میں انہوں نے درسی کتب پڑھیں، اور پھر انہوں نے دہلی کا سفر کیا. واہ. اس زمانے میں جو ہے وہ دہلی بڑا مشہور تھا، اور وہاں مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ جو چشتیہ سلسلے کے جی. اہم بزرگ ہیں. اور دیکھا جائے تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر جو ہے وہ سلسلہ آگے پھر دہلی چلا گیا تھا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر. تو یہ نظامی سلسلے کے بزرگ ہیں. واہ واہ. اور پھر جو ہے آپ نے دہلی سے فیضان حاصل کیا، اور اپنے مرشد سے کتنی محبت کرتے تھے کہ وہاں آپ کافی عرصہ رہے، اور وہیں سے آپ نے علم دین بھی حاصل کیا، فارغ و تحصیل ہوئے، ان سے بیعت کا شرف پایا، اور خلافت بھی حاصل کی، اور اپنے مرشد کی اتنی خدمت کی کہ ان کے مرشد کہا کرتے تھے کہ جو مکھن ہے وہ تو نور محمد لے گیا، باقی جو سنسار ہے وہ چھاج پر گزارا کرے. تو بہرحال بڑی محبت کرتے تھے آپ کی مرشد بھی آپ سے. تو آپ جو ہے وہاں سے مہار شریف آ گئے، اور یہیں آپ نے ڈیرا لگایا. تو آپ نے یہاں پر آستانہ قائم فرمایا، اور پھر بڑے بڑے عظیم اولیاء اکرام نے ان سے فیضان حاصل کیا. جیسے جو ہے وہ اہم اولیاء اکرام میں حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان سے جو ہے وہ آگے جیسے سلسلہ شروع ہوا. اور دوسرا جو ہے وہ ملتان شریف کے اندر جو بزرگ ہے چشتیہ سلسلے کے پہلے بزرگ. اسی طرح جو ہے وہ کوٹ مٹھن شریف میں جو آستانہ بنا، یہ بھی جو ہے وہ آپ انہی سے بنا تھا، انہی سے آغاز ہوا. اور یہاں کی مشہور جو ہے وہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، ان کو اللہ پاک نے بڑی شہرت عطا فرمائی. تو یوں دیکھا جائے تو اچھا پھر جو ہے وہ خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فیضان بڑا جو ہے وہ پھیلا، جس میں سے حضرت شمس العارفین سیال شریف کا ہے. پھر سیال شریف سے جناب جلال پور شریف، تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گولڑا شریف، اور معظم آباد شریف، مرولہ شریف جسے کہتے ہیں. تو یہ پھر یوں جو ہے وہ آستانے بڑھتے چلے گئے. تو سب کا جو مرکز ہے خواجہ جو ہے وہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید تو ہیں ہی، لیکن ان کے بعد جو سلسلہ دہلی گیا، دہلی سے جب واپس آپ یوں سمجھے کہ یہاں آیا پنجاب میں، تو یہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہی آیا. کیا بات ہے. اور بڑا فیضان ہے. آپ دربار علی پر جو ہے وہ آپ کو بھی سعادت حاصل ہوگی، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. جو وہاں پر ویسے ان کا مزار بھی سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، اور صفائی ستھرائی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے. تو ایک نفاست جو ہے وہ آدمی وہاں پر جا کر محسوس کرتا ہے، اور ایک خاص ماحول جو ہے وہ اندر دربار عالیہ کا ہے، اور ایک خاص فیضان جو ہے وہ بندے کو نصیب ہوتا ہے. اچھا یہاں پر میں ایک اپنے مبلغ دعوت اسلامی کا ذکر کروں گا، مفتی عبدالنبی حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے جو والد صاحب تھے یہ یہیں سے جو چشتیہ شریف کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے، یہاں پر ایک دارالعلوم بھی قائم ہے. اور اس دارالعلوم کے اندر جو ہے آپ کے جو والد گرامی تھے وہ وہاں پر آئے، اور تعلیم بھی یہاں پر حاصل کی ان کے والد صاحب نے. اور پھر جو ہے وہ بریلی شریف سے کچھ جو ہے وہ یہ پڑھ کر آئے، اور پھر یہاں پر انہوں نے یہاں پر تدریس کا سلسلہ بھی کیا، حتیٰ کہ ان کی رہائش چشتیہ شریف میں ہوگی. ویسے ان کا تعلق جو ہے مظفر گڑھ سے ہے. تو پھر یہ جو مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب ان کی پیدائش بھی چشتیہ کے اندر بھی ہوئی ہے. دربار شروع سے انہوں نے علم بھی جو ہے، علم کا جو آغاز ہے علم حاصل کرنے کا، وہ بھی چشتیہ شریف سے ہی کیا. تو یہ الحمدللہ عز و جل آپ یوں سمجھیں کہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کی صورت میں ہمیں خواجہ صاحب خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان حاصل ہے. اللہ پاک جو ہے وہ ان بزرگوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے. مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کا قریب میں ہی انتقال ہوا، اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے. آمین آمین آمین. سر اب ایک بات تو بڑی کامن اور بڑی مشترک اور بڑی اہم ہے کہ بزرگان دین نے علم دین حاصل کیا،
اور پھر علم دین کا احیاء بھی کیا، یعنی علم دین کو پھیلایا اور لوگوں کو علم کی شمع سے جو ہے وہ روشناس کرایا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو کنیکٹڈ اولیاء کرام کا بالخصوص آپ نے ذکر فرمایا، اللہ کا ولی ہونا بہت بڑی بات ہے، عظیم ایک مقام ہے۔ اور علم کی اگر آپ بہار دیکھیں تو حضرت پیر پٹھان خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا فیضان دیکھیں تو یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت شمس العارفین کا جو ہے وہ اگر علم کا معاملہ دیکھیں تو یہ بھی اپنی مثال کیا ہے، آپ ہے کہ آپ نے عقائد حقہ کی جس طرح ترویج و اشاعت فرمائی، وہ اپنی مثال آپ ہے، کھرا کھوٹا جو ہے وہ الگ کر دکھایا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت پیر مہر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس علمی انداز میں اور جس زبردست انداز میں فتنہ قادیانیت کا جو ہے وہ رد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو بیان فرمایا، یہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی وہ چراغ جو جلتا ہوا حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں علم کی روشنی جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو جو ہے وہ عام کر رہا ہے۔ تو اس انداز کو اگر ہم دیکھیں اور عام ایک لے مین ہے، یعنی ایک عام آدمی ہے، وہ اپنی زندگی کو کوئی شکل دینا چاہے، اپنی زندگی کو کسی ٹریک پر جو ہے وہ ڈالنا چاہے تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں، اسے اس کی آل اولاد کے حوالے سے اس میں کیا گائیڈنس مل رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے علم کی بات کی ہے تو علم تو بنیادی چیز ہے، علم ہوگا تو پھر عمل بھی ہو سکے گا، بنیادی چیز علم ہے۔ ان بزرگوں نے لوگوں کو اللہ پاک کی جانب متوجہ کیا اور اللہ ان کو سکھایا، اور اس کی کیسے سکھایا کہ پہلے سیکھا، اور سیکھنے کے جو ہے علم ضروری ہے، انما العلم بالتعلم، کہ علم جو ہے وہ حاصل کرنے سے ہی آتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے سے آئے گا، جب ہم کوشش کریں گے تو آئے گا۔ تو ان بزرگوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ علم میں صرف کی، اور جتنے بھی آستانے ہیں ان پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ علم کی ترویج کا سلسلہ جاری ہی رہتا ہے۔ اور جب ہم پنجاب کے ایک ماحول کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو آپ ایک کھلا سا ماحول جسے کہتے ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپس کے رسم و رواج ہیں، تو ان کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر علم کی تھوڑی سی جو آپ کہیں کہ جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر علم کی کمی بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے غلط رسومات بھی جو ہے جڑ پکڑ لیتی ہیں اور آپس کے جھگڑے بھی جو ہے وہ عام ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، علم جہاں پر نہیں ہوتا نا تو وہاں پر غلط رسموں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپس کی محبتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ جھگڑا کر دیتے ہیں، یہ تیری زمین، یہ میری زمین، اور زمین کا جو درمیان میں وہ فرق کرنے والا جو ہوتا ہے، بند جسے کہیں یا جو بھی جو ہے اسے کہا جاتا ہے، تو اس پہ جو ہے کسی نے تھوڑا آگے بڑھا لیا کہ کسی نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہی رہتے ہیں، اور علم نہیں ہوتا تو جو ہے نا وہ بننا کیا، وہ بند بھی آپ نے کہا پنجابی میں اس کو بننا کہتے ہیں، یعنی وہ ایک ہوتا ہے پگڈنڈی، اردو میں لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن پنجابی میں بننا کہتے ہیں۔ وہ کیا کریں گے، کھیت جو ہے نا وہ جب ہل چلائیں گے تو بننا بھی نال ہی واہ دیتا ہے، یعنی اس کو بھی بیچ میں ہل چلا دیں گے اور مطلب 20-25 فٹ کیا ہے دوسرے کھیت میں جو ہے نا وہ چلے جائیں گے۔ اچھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چوراں نو پہ گئے موڑ تے موراں نو وگوں اور وہ کیا کریں گے، وہ بھی جب ہل چلائیں گے اپنا تو وہ بھی بننا بیچ میں ہل میں کیا کر دیں گے، اس کو لپیٹ دیں گے، یہ 20 فٹ آگے آئے تھے، یہ 30 فٹ کیا ہے، یہ ادھر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اور یہ اس طرح سے کر کے، یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ایکڑ زمین ہے مثال کے طور پر، ایک مربع زمین ہے مثال کے طور پر، اس ایک مربع زمین میں یا اس ایک ایکڑ زمین میں چند فٹ ساتھ میں ملا لیے، اور ایک مربع زمین میں اگر آپ نے جو ہے نا وہ کچھ ایکڑ، ایک آدھ ایکڑ ہی آپ جو ہے نا وہ جتنا بھی چوری تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کر لیں تو اتنے سے کیا بن جانا ہے بندے کا۔ مثال کے طور پر اگر 1 ایکڑ سے کچھ نہیں بندے کا بن رہا تو یہ 20-22 فٹ سے بندے کا جو ہے وہ کیا بن جانا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ اس پر بھی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنا یہ بھی ذہن بنائے کہ اگر اتنے میں جو میرے پاس ہے میرا کچھ نہیں بنا تو یہ جو تھوڑا سا میں ساتھ میں اور ایڈ کر رہا ہوں اس نے کیا بنا دینا ہے۔ یعنی اگر میں 1000 گرام چیز میرا کچھ نہیں بنا رہی تو یہ جو 10 گرام میں وزن میں ہیرا پھیری کر کے میں نے اس 10 گرام سے کتنی بچت جو ہے وہ کر لینی ہے، کتنا میں اس سے پیسہ کما لوں گا، کتنا امیر بن جاؤں گا، وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن جو آخرت کا وبال ہے اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔
اس کی ایک بنیادی وجہ تو ایمان کی کمزوری ہے جی کہ اللہ پر توکل جو ہے جب کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ایسی ہی حرکتیں بندہ کرتا چلا جاتا ہے. جی اور پھر شیطان بھی نہیں چاہتا نا کہ آپس میں محبتوں کا اضافہ ہو، محبتیں بڑھیں. جی تو شیطان کی طرف سے بھی اس طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر شیطان کی اتباع کرتے ہوئے اسے ہوشیاری کا نام دیں گے کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں اور بڑا جو ہے ہمارا دبدبا ہے، اور اس پر جو ہے وہ ایک دوسرے پر فخر بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، ایک تو علم کی کمی اور دوسرا اللہ پر توکل کی کمی، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی، یہ مفقود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر آدمی اسی طرح کے جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے. اچھا، پھر پنجاب کے اندر ایک اور کلچر بھی ہے کہ جس کا جیسے ایک شخص کی زمین ہے، ایک خاندان کی زمین ہے، تو ان کا کنواں بھی جو ہے وہ جدا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنے کنویں سے ہی پانی کا سلسلہ ہوتا ہے. تو پنجاب کے اندر خاندان جو ہے وہ کنووں سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ رجانہ خاندان ہے، تو یہ میانہ خاندان ہے وغیرہ. تو اس طرح جو ہے پھر یہ خاندان بھی آپس میں جب ایک جو ہے وہ دو کا جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر خاندان آپس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو بچپن سے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو خاندان ہے، حالانکہ یہ سب وہ دادا پردادا میں جو ہے وہ ان کی آپس میں مل جاتی ہیں نسلیں، لیکن کیا کہتے ہیں، بچپن سے ہی کہتے ہیں کہ یہ جو خاندان ہے نا، یہ ہمارا دشمن ہے. تو بچپن سے ہی جو ہے وہ بچوں کے دل و دماغ پر جو ہے وہ دشمنی کا ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر قتل و غارت بھی ہوتی ہے. تو صدیاں گزر جاتی ہیں اور یہ جو ہے جھگڑے ختم نہیں ہوتے. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت ہے، علم کی ایک جو ہے وہ جو امیر اہل سنت نے شمع روشن کی کہ رب کی رحمت سے کئی جو ہے یہ میرا علاقہ جو ہے پنڈ زادن خان ہے، وہاں پر یہی زمین کا سلسلہ ہوتا ہے. تو وہاں پر رب کی رحمت سے جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آیا تو یہ جو خاندان آپس میں جو ہے وہ جھگڑے کیا کرتے تھے، اب ان کی نسلیں جو ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے جو آپس میں محبت کرتی ہیں. سمجھ گئے نا، علم حاصل ہو گیا کہ یہ جھگڑوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. زندگی جو ہے وہ جھگڑوں میں گزر جاتی ہے، اور اپنی زندگی بندہ اپنے ہاتھوں سے ہی اجیرن بنا دیتا ہے. تو یہ علم اور توکل، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایسی چیزوں سے ہمیں جھگڑوں سے باز رکھیں گی. یا مرحبا. اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے اور اپنی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم عطا فرمائے جسے رب تعالیٰ کی پہچان بڑے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف انسان کا جو ہے وہ ذہن بنے. اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے کہ جس علم کے بعد انسان کو جو ہے وہ تکبر کی آفت جو ہے وہ لے ڈوبے، اور یہ اولیاء اہل اللہ کے حوالے سے معاذ اللہ کوئی غلط قسم کی باتیں جو ہے وہ کرنا، سوچنا، سمجھنا شروع ہو جائے. تو یہ علم نافع نہیں ہے. اللہ کریم اس سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اور علم نافع اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے. ابراہیم بھائی، یہ بتائیے کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حفظ قرآن کے بعد کیا معمول رہا؟ جی سلمان بھائی، حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو ابتدائی دور تھا اس میں آپ کے والد گرامی نے آپ کو اپنے علاقے میں، آپ کے استاد صاحب تھے حضرت مسعود احمد صاحب، جن سے آپ نے ناظرہ قرآن پاک اور پھر حفظ قرآن کا سلسلہ آپ کا ہوا. پھر اس کے بعد حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علمی سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے علاقے مہار شریف میں کچھ علمی کتابیں پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ ڈیرہ غازی خان تشریف لے گئے، اور پھر شرح ملا جامی تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈیرہ غازی خان میں علم دین حاصل کیا. اور وہاں آپ کی ملاقات جو ہے وہ سلسلہ اویسیہ کے ایک بڑے مشہور اور بڑے عظیم بزرگ ہیں، جن کا مشہور بہاولپور کے قریب ہی خانقاہ شریف کے نام سے بڑا ایک معروف آستان ہے، حضرت محکم دین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ حضرت قبلہ عالم کے ہم اثر بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور یوں کہیں کہ ہم جماعت بھی ہیں. اور علم دین حاصل کرنے میں ان دونوں حضرات کا ایک بڑا جو ہے وہ سفر کا معمول رہا ہے. تو ڈیرہ غازی خان سے پھر یہ دونوں حضرات، حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت محکم دین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ڈیرہ غازی خان سے پھر لاہور یہ آئے تھے. پھر لاہور میں یہ مختلف مدارس اور مختلف علماء کے پاس علم دین حاصل کرتے رہے، لیکن حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی کو لاہور کی جو فضا ہے وہ اتنی موافق نہیں آئی. تو پھر حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی نے لاہور سے رخت سفر باندھا، اور پھر آپ دہلی تشریف لے گئے.
اور چونکہ شرم اللہ جامی اور اس سے آگے کی کچھ کتابیں آپ ڈیرہ غازی خان اور لاہور کے سفر میں آپ جو ہے وہ پڑھ چکے تھے، تو آپ پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ جب دہلی کے اندر پہنچے تو وہاں ابتدائی طور پر دہلی میں پہنچ کر آپ جو ہے وہ ایک نواب صاحب تھے، نواب غازی الدین صاحب، یہ سلسلہ چشتیہ کے اندر مرید تھے، اور پھر ان کے مدرسے کے اندر آپ نے جو ہے وہ داخلہ لیا، اور ان کے مدرسے کے اندر آپ نے پھر کتابیں پڑھنا شروع کی، اور وہاں ایک حافظ صاحب تھے جو کہ ایک عالم دین تھے، ان سے پھر انہوں نے جو ہے وہ کچھ کتابیں پڑھنا شروع کی، جیسا کہ قطبی اور اس کے جو علم منطق کی کتابیں تھیں، لیکن ان کی کچھ جو ہے وہ گھریلو مصروفیات ہوئی جن کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ معذرت کی، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ دہلی شریف کے اندر ایک بڑا آستانہ ہے جو کہ چشتیہ نظامیہ سلسلے کے ایک بڑے معروف خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تھے حضرت سیدنا خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بڑے عظیم کروفر اور بڑے ٹھاٹ بار اور شاہی انداز میں جو ہے وہ علم دین اور جو ہے وہ ان کا ایک بڑا معروف آستانہ تھا، ایک انداز تھا ان کا۔ حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب ان کے پاس پہنچے، اچھا میں تھوڑا سا مختصر سا ذکر کر دوں کہ حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک کتنا بڑا نام تھا اس وقت دہلی کے اندر، کہ یہ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہم اثر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا جو علمی جو معاملات تھے، ان کی جو گفت و شنید تھی یہ جاری رہتی تھی، اور بعض علمی اختلافات کے پر جو ہے وہ ان کے بعض مباحثے بھی رہے ہیں، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بعض مسائل پر رجوع بھی کرنا پڑا حضرت شاہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، اور پھر وہ ان کے جو ہے وہ یوں کہیں کہ شکر گزار بھی رہے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے اندر حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بڑی محبت سے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے علم حدیث کی مجلس میں حاضر ہوا تو میں نے انوار و تجلیات کی بارش نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے حضرت کے درس حدیث کے جو ہے وہ مجلس کے اندر۔ تو یہ وہ عظیم آستانہ تھا جو حضرت اورنگزیب جو ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا ایک جو سلسلہ تھا اس کے آپ جو ہے وہ اس زمانے کے اندر ایک مجدد قرار پائے کہ جو چشتیہ نظامیہ سلسلے کو جو آگے لے کر بڑھے ہیں وہ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور پھر ان سے یوں کہیں کہ چشتیہ نظامیہ سلسلے کی جو دستار ہے وہ حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتی ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ جب ان کے پاس پہنچے تو عالم یہ تھا، حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، تو ان کے آستانے کا عالم بڑا جو ہے وہ عظیم کروفر اور شاہی انداز تھا۔ آپ جو ہے وہ ایک عظیم جو ہے وہ نشست گاہ پر تشریف فرما تھے، اور کئی طلبہ اور آپ کے مریدین کا ایک ہجوم جو ہے وہ موجود تھا۔ اب یہ جب دروازے سے داخل ہوئے تو چونکہ ایک مسافر کی طرح تھے، پہلے جو ہے وہ اپنے مہار شریف سے سفر کر کے ڈیرہ غازی خان پہنچے، ڈیرہ غازی خان سے لاہور پہنچے، اور پھر کئی مصائب لاہور میں انہیں کئی مصائب کا سامنا کرنا پڑا علم دین حاصل کرنے کے دوران۔ ان کا مصائب کا ذکر بھی آپ نے اپنی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر فرمایا ہوا ہے۔ اچھا، لاہور سے جب آپ رحمۃ اللہ تعالی دہلی پہنچے تو کئی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پہنچے تھے، اور اس وقت یوں کہیں کہ عالم یہ تھا کہ آپ پھٹے پرانے لباس میں تھے، اور یوں کہیں کہ بال جو ہے وہ گرد آلود تھے، اور سامنے جو حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ تعالی کا ایک بڑے عظیم انداز میں وہ جلوہ فرما تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ بڑی وہ دقت ہو رہی تھی کہ میں کیسے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اتنے میں حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی نظر جو ہے وہ حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی پر پڑی۔ اب یہ ایک طالب علم کے روپ میں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور حالت جو ہے وہ ایک غربت کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی جیسے نظر پڑی تو آپ کھڑے ہو گئے، اور حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے پاس بٹھایا، اور پھر پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی کہ میں پاک پتن کے نواح سے آیا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اب جب حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے پاک پتن شریف کا نام سنا تو چونکہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی سے نسبت تھی اور وہ پورا سلسلہ ہی چشتیہ نظامیہ کا تھا، تو اتنے خوش ہوئے اور ان کو جو ہے وہ بڑے اعزاز سے نوازا، اور پھر پوچھا کہ آپ
کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی کہ میں جو ہے وہ علم دین حاصل کرتا ہوں اور میں جو ہے وہ قطبی تک پہنچ چکا ہوں اور مزید میں آپ سے پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تو ایک عرصہ ہوا اپنے اسباق جو ہے موقوف کر چکا ہوں، اب جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے اور تدریس کا سلسلہ تو میں موقوف کر چکا ہوں، لیکن چونکہ آپ پاک پتن سے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے دیس سے آئے ہیں، اس لیے آپ کے اعزاز میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ کیا بات! تو حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوں درس کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی پڑھایا کرتے تھے تو ان کی مجلس کے اندر، اب حالانکہ دیکھیں قطبی آپ نے بھی پڑھی، ہم نے بھی اپنے استاذوں سے پڑھا ہے، تو وہ ایک ادق کتاب ہے علم منطق کی، اور حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی جب قطبی پڑھاتے تھے تو اس کے اندر علم دین کے، عشق رسول کے، عشق الہی کے ایسے نقاط بیان کیا کرتے تھے کہ قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سر دھونا کرتے تھے کہ کیا پڑھانے کا انداز ہے اور کیا پڑھانے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یوں جو ہے وہ براہ راست علم دین حاصل کیا، اور پھر وہ وقت آیا جب حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا اب آپ نے علم ظاہر حاصل کر لیا ہے، اب آپ کا وہ مقام ہے کہ علم ظاہر کے بعد آپ علم باطن کی طرف آئیں۔ تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر انہیں علم باطن کی طرف متوجہ کیا، اور پھر حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں جو ہے وہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سلسلے میں آنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ آپ استخارہ کرو پہلے۔ تو استخارے کے لیے بھیجا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں استخارے کی جو دعا ہے جو احادیث مبارکہ کے اندر بھی جو ہے وہ منقول ہے، وہ پڑھ کے میں سویا، تو رات کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ دسترخوان ہے اور اس کے اندر کئی نعمتیں موجود ہیں کھانے پینے کی، تو وہ مجھے عطا کی گئی ہیں۔ صبح میں حاضر ہوا تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا دیکھا خواب میں؟ تو میں نے عرض کی کہ اس طرح مجھے دکھائی گئی ہیں نعمتیں، تو فرمایا کہ یہ تمہارا حصہ ہے جو ہمارے پاس تھا، ہم تمہیں عطا کریں گے۔ تو پھر جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر لے جا کر ان کے مزار پر حضرت نے حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی کو بیعت فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو آپ کا جو طریقت کا جو آپ کا سفر تھا اور روحانیت کا جو آپ کا سفر تھا وہ آپ مزید آگے بڑھا، اور پھر حضرت سیدنا فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اپنے لنگر خانے کا انچارج مقرر کیا، اور یہاں تک وہ جو ہے وہ شفقتیں ان پر بڑھیں کہ جو بیعت ہونے کے لیے حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آیا کرتے تھے تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی کے پاس انہیں بھیجا کرتے تھے، اور پھر وہ سفر کرتے، پھر جو ہے وہ دہلی سے پھر پاک پتن حضرت کا سفر ہوا، حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ اچھا یہ دیکھیں جو عرصہ تعلیم اور سیکھنے کا سلسلہ، پہلے ظاہری علم دین حاصل کیا اور پھر اس کے بعد علم باطن کی طرف، روحانیت کی طرف آئے، بیعت ہوئے، علم طریقت حاصل کیا، حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی خلافت سے نوازا۔ جب یہ پاک پتن میں پہنچے تو یہ 16 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اللہ اکبر، 16 سال کا عرصہ آپ اپنے گھر سے دور رہے، اور پھر جب آپ اپنے علاقے میں پہنچے تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ بیٹا اتنا عرصہ ہو گیا، اب آپ اپنی والدہ کے پاس جائیں، آپ کو 1 ہفتے کی جو ہے وہ چھٹی دی جاتی ہے، آپ جائیں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے علاقے مہار شریف میں پہنچے، چشتیہ شریف کے جو ہے وہ نواح میں یہ علاقہ ہے، تو جب وہاں پہنچے تو آپ کے استاد صاحب وہ جو حافظ صاحب تھے، حافظ مسعود مہار صاحب، ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ ان کی والدہ کے پاس کہ کوئی ملنے کے لیے آیا ہے۔ اب 16 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، یہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو ان کی والدہ گرامی جب والدہ محترمہ جب پہنچی تو اولن انہوں نے پہچانا ہی نہیں کہ یہ کون ہے، اللہ یعنی اکبر، اتنا عرصہ گزر چکا تھا علم دین کے اندر کہ اتنا عرصہ یہ گزار کر پھر پہنچے، تو وہ پھر ان کا تعارف کرایا گیا کہ ان کے جو استاد صاحب تھے انہوں نے تعارف کروایا کہ یہ آپ کے صاحبزادے نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو ان کا جو فیضان ہے پھر حضرت نے، حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ آپ کو اپنی خلافت سے نوازنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ مہار شریف کے اندر اپنے فیض کو جاری کرنے کے لیے آپ کو ذمہ داریاں دیں، اور پھر ان کا فیض جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پنجاب سے لے کر کوٹ میٹن شریف اور نہ جانے کتنے آستانے ہیں جو کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے جگمگا رہے ہیں۔ حافظ جمال ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ دیکھیں وہ بھی یہیں سے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہیں، اور پھر ان سے آگے حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ دیکھ لیں، آپ بھی علم کا ایک روشن مینار ہیں، اور آپ کی جو عقیدے کے اعتبار سے ایک زبردست ایک کتاب ہے عقائد شرع عقائد نصفیہ جو ہے، اس کی آپ نے شرح جو ہے وہ لکھی ہے نبراس کے نام سے، عرب و عجم میں مقبول کتاب ہے النبراس، اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور ہم نے بھی اپنے زمانہ طالب علمی میں جب شرح عقائد جو ہے وہ پڑھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نبراس کا بھی کچھ جو ہے مطالعہ جو ہے وہ رہا ہے، اور کیا ہی بات ہے سبحان اللہ۔ علم کی جو بہار ہے نا، یہ ایک لاجواب بہار ہے۔ جب بندہ ایک چیز سیکھ لیتا ہے نا، علم انسان کو آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو اس کی جو خوشی ہے نا، یہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی جیسے قطبی کا ذکر ہوا تو قطبی علم منطق کی جو ہے وہ ایک کتاب ہے، اور یوں بولیے درس نظامی میں عام طور پر آخر میں موقوف علیہ سے پہلے یہ قطبی ہی جو ہے پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر یہ منطق والا معاملہ جو ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے، اور اگر آپ تخصص فنون کر رہے ہیں تو پھر اس میں آگے دیگر کتابیں ہیں، سلم العلوم ہے، قاضی مبارک ہے، اور اس طرح سے کر کے آگے میر زاہد ہے، اور اس طرح یہ علم منطق کی کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ بھی اپنا ہی ایک ذوق ہے، اور اس کا اپنا ہی ایک جو ہے رنگ ہے۔ قطبی کی اگر ہم بات کریں تو قطبی میں بھی قسم الشیء کا قسیم الشیء ہونا اور قسیم الشیء کا قسم الشیء ہونا لازم آتا ہے، اور کب لازم آتا ہے اور کیوں لازم آتا ہے، اور اس بنا پر یہ صاحب قطبی نے تصور کی جو اقسام کی ہیں وہ کیا ہیں، تصور سازج کیا ہے، اور تصور یعنی آپ پڑھتے جائیں اور دل جو ہے وہ بندے کا کیا ہوتا جاتا ہے، وہ کھلتا جاتا ہے، انسان کی عقل کے دریچے اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں، اور بندہ علم سے روشناس ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ بڑا ایک زبردست جو ہے وہ ایک بات ہے، قطبی کی اپنی ہی ایک بہار ہے، سبحان اللہ۔ کتاب کا ذکر ہوا، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم منطق کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ لوگوں کو جو ہے وہ منطق کہنا تو جو ہے وہ آتا ہے، لیکن منطق ہوتا کیا ہے، اور پھر اس کے کیا کیا رموز ہیں، اور اس کے اعتبار سے علم کی تعریف کیا ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہو، یہ ضروری بہرحال نہیں ہے، لیکن چلیں جو ایک پیغام ہے اس میں، اتنی میں نے جو باتیں کی ہیں یہ صرف ایک یوں بولیے کہ جنہوں نے پڑھ رکھا ہے ان کے ذوق کے لیے کی ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا انہیں یہ شوق دلانے کے لیے جو ہے وہ کی ہیں۔ تو آپ جب یہ پڑھیں گے، یہ سیکھیں گے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کو ایک بہترین علم جو ہے وہ حاصل ہوگا، جو علم دین میں بھی انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگا، اور زندگی کے کئی مراحل کے اندر یہ علم ہے جو انسان کے کام آتا ہے، اور بندہ ترقی کے منازل جو ہے یہ طے کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت قبلہ سید قذافی شاہ صاحب کی طرف جو ہے وہ ہم آئیں گے، اور شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے وہ معاملات اور کچھ ان کا جو شب و روز کا انداز اور ان کے اوصاف کیا رہے، یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ، ذکر خیر ہو رہا ہے قبلہ عالم حضرت سیدنا خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مادرزاد ولی ہیں۔ واہ، آپ کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کی والدہ کو ہی بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ کے ہاں جو بیٹے کی ولادت ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوگا۔ تو اولیاء کرام کے معاملات یہ ہیں کہ وہ علم و عمل کے پیکر ہوا کرتے ہیں، ان جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ زبردست عالم دین ہوتے ہیں، بہترین علوم حاصل کرتے ہیں، فرض علوم، اور پھر اس پر کافی حد تک عبور حاصل کرتے ہیں، تو علم کے ساتھ ساتھ ان کے عمل کے اندر بھی پختگی ہوتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاملات کے اندر یہ آتا ہے، آپ ماشاءاللہ سے جہاں بہت زبردست عالم تھے، تو پھر آپ کے اندر تقوی، پرہیزگاری، یہ بھی آپ کے اندر بہت زیادہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تواضع اور انکساری کرنے والے تھے، حلم والے تھے، بردباری والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ خاص طور پر
آپ کو جو نماز کے ساتھ جو شغف تھا، نماز کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی، نماز کے ساتھ جو عقیدت تھی آپ کی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ جو ہے وہ باجماعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، یعنی جماعت کی بہت زیادہ پابندی فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نماز پڑھنے کا ایک جو سلسلہ ہے، دیکھیں نماز کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے طہارت ہے، وضو کرنا ہے۔ وضو کے اندر بھی آپ کو دیکھا جاتا تھا کہ وضو کے اندر کمال کی احتیاطیں کیا کرتے تھے۔ جیسے وضو کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی کے پانی جو ہے وہ بہت احتیاط سے استعمال کیا کرتے تھے، کہ جیسے ہمارے ہاں تو یہ کہ پانی ہے تو بے دریغ استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا پہلو نکل آتا ہے کہ پانی ضائع کرنے کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی بہت جو ہے وہ کمال احتیاط کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ جو ہے بہت یہ سمجھ لیں کہ کم پانی استعمال کرتے تھے، کہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر یہ والا معاملہ، یہ کثرت کے ساتھ جو لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، آپ اس میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نمازوں کی پاسداری آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ آپ نے ساری زندگی سادہ لباس جو ہے وہ اس کو اختیار فرمایا، زندگی میں جو ہے وہ سادگی آپ نے اپنائی ہے۔ اچھا، کھانے پینے کے اندر بھی آپ کی سادگی تھی، جو عام روٹین میں شلغم ہے یہ آپ بڑے جو ہے وہ شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے، دالیں ہیں، مطلب کہنے کا کہ کھانے پینے کے اندر بھی، یعنی غذا کے اندر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی کی سادگی جو ہے وہ جھلکتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی غذا بھی بڑی سادہ جو ہے وہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا لباس بھی سادہ، آپ کی جو رہن سہن ہے وہ بھی سادہ، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کی طبیعت بھی عاجزی والی، انکساری والی اور سادگی والی ہوتی تھی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سمجھ لیں ایک ایک ادا کو ادا کرنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں سے پیار اور محبت جس کا زیادہ تھا کہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ہر ادا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوا کرتی تھی، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملات ہوں۔ اچھا، پھر اس کے اندر بھی جو اراد و وظائف کا سلسلہ ہے، یعنی پانی پینا ہے تو پانی پینے کی سنتیں اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کھانا کھانا ہے تو اس کی سنتیں اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، لباس پہننا ہے تو اس کی سنتیں اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیشہ اس کی بڑی پاسداری کرتے تھے۔ اچھا، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرماتے تھے تو ایک چیز جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور اللہ پاک کے کرم سے اس کا اجر اور ثواب بھی بہت ہے، وہ کیا سنت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی مسواک شریف، مسواک کرنا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے نا کہ مسواک کے ساتھ اگر وضو کیا ہے اور اس وضو کے ساتھ اگر نماز پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، 70 گنا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مسواک کی سنت آپ رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پاک میں علماء نے بیان فرمایا ہے کہ آپ جب وضو فرمایا کرتے تھے تو بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی مسواک کی سنت پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ تو مسواک جو ہے وہ آپ کی سمجھ لیں کہ زندگی کے اندر مسواک کو بہت اہمیت حاصل تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی جو ہے مسواک کی بھی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ اور باقی میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق گویا کہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، آپ بڑے با اخلاق تھے، یعنی حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ کی جو گفت و شنید ہوا کرتی تھی وہ اس سے نرمی جھلکتی تھی، اس سے محبت جھلکتی تھی، اس سے چاہت جھلکتی تھی، اس میں امت کی خیرخواہی کا جذبہ ہوتا تھا۔ کسی کو وعظ و نصیحت کرتے تھے تو بڑے نرم لہجے میں بڑی محبت کے ساتھ اور اس کی خیرخواہی چاہتے ہوئے گویا کہ خیرخواہی جھلکتی تھی آپ کے انداز سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی نیکی کی دعوت سے، آپ کے امر بالمعروف کرنے میں اور آپ کا لوگوں کو برائی سے منع کرنے کے اندر۔ یہی وجہ تھی یہ جو آپ کے اخلاق حمیدہ تھے، آپ کے یہ جو اوصاف تھے، آپ کی یہ نرمی تھی، آپ کی یہ محبت تھی، اور آپ کا لوگوں سے ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک لگاؤ اور لوگوں کی خیرخواہی کا جو جذبہ تھا،
اس چیز نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگ جو ہے نا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ قریب ہوتے چلے گئے. اور آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ جو قبیلہ گویا کہ جس کے نام سے وہ علاقہ آباد تھا وہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کون آ گیا ہے, ان کی چودراہٹ میں فرق آ جائے گا, لیکن وہ آپس میں ہی جو ہے وہ ان کی لڑائی وغیرہ ہوئی اور وہ سلسلہ ان کے نام جو ہے وہ اب کوئی نہیں لیتا ان معنوں میں. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی الحمدللہ عز و جل آپ کا ذکر باقی ہے اور رہتی دنیا تک. وہ کہتے ہیں نا اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر, اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر, ارے دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی. باقیوں کی چودراہٹیں تو گویا کہ ختم ہو گئی, لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بادشاہت, آپ کی سلطنت, آپ کا روب اور دبدبہ گویا کہ آج بھی دلوں پر طاری ہے, اور آپ کی محبت اور عقیدت آج بھی سینوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے, اور آپ کی بادشاہت ابھی بھی قائم ہے. کیا بات ہے شاہ صاحب, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت جو ہے یہ ہم سن بھی رہے ہیں اور میں پڑھ بھی رہا تھا, سر مجھے امیر سنت جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. اللہ, یعنی آپ دیکھیے کہ امیر سنت یادگار اسلاف ہے. آپ کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ مستحب بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. تو نگران شورا نے ایک بات کہی, آپ نے کہا کہ امیر سنت جو ہے وہ نماز ادا فرماتے ہیں اور پوری نماز ادا فرماتے ہیں. تو میں نے نگران شورا سے کہا, میں نے کہا سب یہ رمضان میں ہم نے پروگرام کیا تھا, بھلائی کی باتیں پروگرام تھا, اور اس میں موضوع اس دن تھا عطار کی باتیں. تو اس میں کہا کہ میرے سنت مکمل نماز ادا فرماتے ہیں. میں نے کہا صاحب جو بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ مکمل ہی نماز پڑھتا ہے, آدھی نماز کون پڑھتا ہے؟ تو نگران شورا نے مجھے پھر ارشاد فرمایا کہ نماز ایک تو ہے کہ آپ نے اس کے فرائض واجبات پورے کرنے ہیں, اور ایک ہے اس کو اس کے سنن اور مستحبات کے ساتھ جس طرح یعنی نماز روح نماز کے ساتھ ہو, اس میں خشوع بھی ہے تو اس میں خضوع بھی ہے تو اس میں عبث کام سے جو ہے بچنا بھی ہے, تو یہ سارا اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ ادا کرنا, یہ امیر سنت کا ماشاءاللہ الکریم ایک بڑا پیارا جو ہے وہ انداز ہے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ہم مستحبات چھوڑ دیتے ہیں, بعض اوقات سنتوں پر بھی کیا کر جاتے ہیں, کمپرومائز کر جاتے ہیں, جبکہ یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, پھر آپ کھانے کے ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. یعنی یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہیں کھانے کی لذت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی. وہ ہے نا حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہتھ کار ول تے دل یار ول, اللہ میرا چرخا کردائے کوں 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 تے دل آندائے توں توں توں, ہاتھ کار ول تے دل یار ول. یعنی ہاتھ بندہ اگرچہ اپنے کام کاج میں مصروف رکھے, لیکن دل اللہ کی یاد میں کیا رکھے, مصروف رکھے. تو جب چرخا چلتا ہے نا تو اس کی ایک آواز آتی ہے, بڑا ایک اس کا پیارا سا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا. اب جنہوں نے چرخا دیکھا ہی نہیں, اب ان سے میں اس کے ساؤنڈ پر کیا جو ہے وہ ایک بات کروں. لیکن جو بھی ہے کام, جو بھی ہو رہا ہے, دل اللہ کی یاد میں کیا ہے, مصروف و مشغول ہے. اور یہ اولیاء کا یہی انداز ہے, ہمیں یہ بتاتے ہیں کھانے کے دوران آپ یا واجدو جو ہے وہ پڑھتے رہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پڑھتے رہیں, اللہ کا نام جو ہے وہ لیتے رہیں. اور یوں بھی سلسلہ کار اب گھروں میں بھی ہوتا ہے, جیسے بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں تو بیٹا پڑھو بسم اللہ, اب بچہ بولے کہ بسم اللہ, پہ اس کو لقمہ کھلائیں گے, پھر وہ اگلا لقمہ جو ہے نا بسم اللہ, پھر بچہ بسم اللہ کہے گا, پھر اس کو جو ہے وہ کھلائیں گے. تو کیا فرماتے سر, اب یہ جو انداز ہیں کھانا کھا کر, پھر ان کے جو ہے نا وہ بڑا پیارا ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ روٹی کو شوربے کے ساتھ جو ہے وہ کھایا کرتے تھے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے کھانے کے اندر بھی کتنی جو ہے وہ سادگی پائی جاتی تھی. آج کل تو شوربے والا سالن تو لوگوں نے اپنی توہین ہی سمجھ لیا ہوا ہے, اور بعض اوقات مہمانوں کو کھلانا تو ویسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں, اور اس طرح سے ہے. تو میں چاہوں گا تینوں چیزوں پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. جی, آپ کی گفتگو کا جو میں خلاصہ سمجھا وہ یہ ہے کہ جو بزرگان دین ہیں, یہ نماز کی جیسے آپ نے بات کی ہے, جی, تو مجھے ایک چیز جو ہے وہ سمجھ میں یوں آتی ہے کہ یہ بزرگان دین جو کام کرتے ہیں تو ساری توجہ اس کام کی طرف ہوتی ہے, اور پھر اس کو بوجہ الکمال
اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی کام کرتے ہیں اسے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، کپڑے پہننا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری ضروریات زندگی میں شامل ہیں. یہ تو ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے، پانی پینا ہی ہوتا ہے، کھانا کھانا ہی ہوتا ہے، کپڑے پہننے ہی ہوتے ہیں، اور نماز پڑھنی ہی ہوتی ہے. تو یہ سارے کام جو ہے وہ ہم کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، کہیں اور الجھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بزرگان دین جب یہ سارے کام کرتے ہیں تو ان کی ساری توجہ جو ہے وہ اس کام کی طرف ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ کھانا کھاؤں گا تو کھانا کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو قوت حاصل ہوگی اللہ کی عبادت کے لیے صرف کروں گا. یعنی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے یہ کھانا کھاتے ہیں، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے یہ سوتے ہیں، اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے دیگر جو ہے مشاغل ہیں وہ کرتے ہیں. میں سر آپ کی ایک بات ملاؤں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ تو سراسر برکت والی بات ہے. یعنی برکت ہو جانی ہے، عمر میں ہو جانی ہے، مال میں ہو جانی ہے، جان میں ہو جانی ہے، گھر میں ہو جانی ہے، غلے میں ہو جانی ہے. اب آپ دیکھیں کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک جزء بھی ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، میں حافظ نہیں ہوں، بر جو مجھے کچھ یاد ہے تو اس پہ میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت کا کیا ہے، ایک جز بھی ہے. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دیکھیں تو ریاض الصالحین کے اندر جو ہے وہ روایات موجود ہیں، دیگر کتب کے اندر بھی ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان، تو فرماتے ہیں کھانے میں ایسی برکت دیکھی کہ ایسی برکت کبھی دیکھی نہیں تھی. پھر کوئی ایک بندہ آ کے بیچ میں شامل ہوا اور کھانے میں ایسی بے برکتی ہوئی کہ ہم لوگ جو ہے وہ حیران ہو گئے. میں روایت کا مضمون آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیٹھا ہے اور وہ اللہ کا نام لیے بغیر، بسم اللہ پڑھے بغیر جو ہے بیٹھ گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت کا ایک جز بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بندہ پڑھ لے تو کھانے میں کیا ہو جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے. بندے کو برکت کا مطلب کیا ہے کہ بندہ تھوڑا بھی ہوگا تو اس کو کفایت کر جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے کہ چیز کیا ہو جاتی ہے، بندے کو پوری ہو جاتی ہے. تو جب قرآن کریم کی آیت کے جزء میں اتنی برکت ہے تو پوری آیت میں کتنی برکت ہوگی، اور پوری آیت میں برکت ہے تو پوری سورت میں کتنی برکت ہوگی، اور جب پوری سورت میں برکت ہے تو پورے قرآن میں کتنی برکت ہوگی. اور کیوں نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے لیے تو قرآن نازل ہے، یہ تو شفا ہے، یہ رحمت ہے. ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ہے اور باطنی بیماریوں سے بھی کیا ہے، شفا ہے. ذوالفقار شرح نے جو فرمایا، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک انداز بھی بتایا اور پھر اس کے ساتھ سورہ علم نشرح پڑھنے کی برکت بھی بتائی، تو واقعی رزق میں برکت ہو جاتی ہے. تو قرآن پڑھنے سے اگر برکت نہیں ہونی تو اور مطلب وہ جو ہے وہ کس چیز سے برکت ہونی ہے. تو بعض اگر بندہ سوچتا ہے جی یہ کیا تو وہ کیا، تو یہ کیا تو وہ کیا، جو بھی ہے اس کو تو چھوڑے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، ان کی تعلیمات کے مطابق اور بزرگان دین جس طرح بات بتا رہے ہیں اس کے مطابق چلتے ہوئے جو بندہ قدم آگے بڑھائے گا، زبان پہ قرآن جب لائے گا تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو برکت ہو جائے گی اور بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے ذکر کیا. مجھے سورہ بقرہ کی ایک فضیلت یاد آ رہی تھی کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں جادو عصب وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا، شیطان بھاگ جاتا. تو جس گھر میں جو ہے وہ تلاوت قرآن نہیں ہوتی پھر اس میں شیطان اپنے ڈیرے لگا دیتا ہوگا. اور ہمیں افراتفری لگی ہوئی ہوتی ہے، دینی کام میں تو افراتفری ہے ہی، تو دنیاوی کام میں بھی افراتفری ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کام کو پورے دل جمعی کے ساتھ اور یعنی دل لگا کر نہیں کرتے تو پھر وہ کامل بھی نہیں ہو پاتا، اور پھر جو کامیابی ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی. پھر ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جس محکمے کے اندر ہیں، جس جگہ پر ہم کام کر رہے ہیں، جو کاروبار شروع کیا ہے اس میں جناب وہ نفع نہیں آ رہا، جو جس جگہ ملازمت کر رہے ہیں وہ ترقی نہیں ہو رہی، تنخواہ نہیں بڑھ رہی. تو آپ نے توجہ کتنی دی کہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ افراتفری میں کر رہے ہیں، یہ بھی ہو جاؤ، یہ بھی سمیٹ لوں، یہ بھی کر لوں. اب کھانا کھانا ہے،
کھانا کھاتے ہوئے جو امیر اہل سنت کا انداز ہے کہ کھانا آئے گا، دسترخوان بچھے گا اور دسترخوان لگایا جائے گا، سب سے پہلے جو ہے آپ جو ہے کھانے سے پہلے کا وضو کریں گے، پھر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے پہلے نیتیں کروائیں گے. اچھا نیتیں کر لی، بھی کھانا کھانے کا سلسلہ شروع ہوا. کھانا کھانے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کا معمول ہے، آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے اس معمول سے ہٹتے ہی نہیں ہیں. ہم تو حیران رہ جاتے ہیں کہ امیر اہل سنت جیسی مصروف شخصیت جو ہے وہ جنہیں اتنے سارے کام کرنے ہوتے ہیں، وہ اتنے سکون کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، وہ اتنے سکون کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ سکون آپ کی زندگی کے ہر کام میں نظر آتا ہے. ٹھہراؤ جسے کہتے ہیں نا، ٹھہراؤ. اور جو ہم دیگر جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں افراتفری، ہر کام افراتفری میں کرنا ہے، کپڑے پہننے ہیں وہ بھی افراتفری میں، کھانا کھانے وہ بھی افراتفری میں. اچھا پھر موبائل نے تو ہماری زندگی میں ویسے ہی جو ہے وہ آپ مجھے کہنے دیجئے کچھ اجیریں نہیں کر دی ہیں. افراتفری پہلے بھی تھیں، اب یہ ہے کہ ساری توجہ موبائل پر ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں اور موبائل بھی جو ہے وہ ساتھ ہی رکھا ہوا ہے. اور جناب کبھی واٹس ایپ کھول لیا، کیا آیا ہے کوئی پیغام، اور کبھی کوئی ویڈیو کھول لی، ویڈیو بھی دیکھنے کا سلسلہ ہے. اچھا جب خاندان ان سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب تو ہے کہ ہر جو ہے خاندان، یعنی خاندان کے ہر فرد کے پاس موبائل ہے، سارے ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہر ایک کے پاس موبائل ہے. آپس میں بات کرنے کے بجائے جو ہے وہ ہر ایک اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے. اب بتائیں کہ وہ کیا لطف آئے گا اگر جو ہے سب کو پابندی لگ جائے کہ موبائل کھانے کے دسترخوان پر نہیں ہوگا، یا ٹیبل پر اگر ہے تو ٹیبل پر جو ہے موبائل نہیں ہوگا. پھر محبت پیار کی آپس میں بات ہو جائے گی. بچوں سے پوچھ لیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کا، وہ اپنے اندر کی باتیں بتائیں گے. تو اس طرح جو ہے وہ ایک جو افراتفری ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. تو ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ سکون کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ اور بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. علی وجہ الکمال کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر کام کو اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے کیا جائے. اور اولیاء کرام کی زندگیوں سے ہمیں یہی چیز جو ہے ملتی ہے کہ وہ اپنے آستانے پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جو ہے مجھے وہ یاد آ گیا کہ آپ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان یہ جو وقت ہوتا تھا وہ اپنی مسند پر تشریف رکھتے، لوگ آتے آپ سے ملاقات کرتے، آپ سے جو ہے وہ دعا کے لیے کہتے، کسی نے تعویذ لینا ہوتا تو تعویذ لیتے. تو یہ آپ نے وقت جو ہے وہ مخصوص رکھا ہوا تھا، ورنہ تو آپ بہت زیادہ مصروف شخصیت تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اتنی مصروف شخصیت ہے بھی جس نے جو ہے فتاوی رضویہ جیسی اتنی بڑی کتاب، کہ ایسا بڑا فتاوی تو برصغیر پاک و ہند کے اندر کسی اور کا ہو میری نظر میں نہیں ہے. فتاوی رضویہ کی 33 جلدیں ہیں. اور سلمان بھائی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ المدینۃ العلمیہ میں ایک کام ہو رہا ہے کہ 33 جلدوں کے اندر جو اعلیٰ حضرت کے فتاوی نہیں آ سکے، جو رسائل نہیں آ سکے، ان کو جمع کیا گیا، اور جو میری معلومات کے مطابق 2 جلدیں اور بن جائیں گی. تو 33 کے ساتھ اور 34 اور 35 جلدیں ہو گئی. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو اتنا زیادہ مصروف شخصیت تھی، وہ بھی اپنے لیے دیکھیں لوگوں کے لیے وقت نکالا کرتے تھے عصر تا مغرب. اور اس دوران جو ہے وہ لوگ آپ کے پاس بیٹھتے، آپ سے گفتگو کرتے، اپنے مسائل کا حل چاہتے، آپ سے دعا لیتے. تو یہ جو ہے ہمیں بھی ہر کام جو ہے وہ سکون کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ کرنا چاہیے. یا مرحبا، ماشاء اللہ. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اولیاء کا انداز جو ہے ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. اللہ ہمیں اس سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اس سے اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اچھی باتیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین. کالز دیتے ہیں آپ کی، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت اور آپ کے معاملات کے اعتبار سے بھی بیان کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے انشاءاللہ. کالز پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی کھولے آپ پروگرام، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. سلمان مدنی بھائی سے میری یہ درخواست ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. کروں چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. مرحبا، اللہ برکت دے، آباد رہیں. جی عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. ماشاءاللہ، مرحبا. جی
مجھے نعت کی فرمائش کرنی ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. یہ کلام سنا دیجیے. واہ بھائی واہ. مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. آپ دیکھیں کلام میں کیسی سلاست اور کیسی روانگی ہے. طرز میں پڑھ لیں چاہے تحت اللفظ میں پڑھ لیں. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ, مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول, صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ذکر اصحاب اہل بیت ایک ہی شعر میں اور کیسی خوبصورت ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا. سبحان اللہ. قربان جائیں امام اہل سنت پہ. مرحبا. اور بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے, جزاک اللہ خیرہ. جی کال. عدنان بھائی سے میری یہ فرمائش ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پیش حق مجزا شفاعت کا سناتے جائیں گے. یہ سنا دے. ماشاءاللہ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. مرحبا, اللہ برکت دے. آپ کو کالز بھی لیتا ہوں. علی شداد بھی کہہ رہے ہیں چیچا وطنی سے ہیں, شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. در پہ بلاؤ مکی مدنی کلام سنائیں. لیا سے میسج ہے, جزاک اللہ خیرہ. گزارش ہے کہ یہ والا کلام کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے آپ کو. حافظ نذیر احمد چشتی صاحب ہیں, بڑی مہربانی جناب, خوشاب سے. محمد امین بھائی ہیں کمالیہ سے, اور ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کلام کی فرمائش ہے, جزاک اللہ خیرہ, بہت شکریہ جی. محمد زبیر بھائی ہیں جی سرگودا سے, اور کہہ رہے ہیں کہ کلام سنائیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ٹھیک ہے جی, کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے. میری ایک عرض ہے کہ اگر عدنان بھائی یہ والا کلام سنا دیں تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے, بالا سے بالا عظمت والے, صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے بھی. مرحبا جی. کھلے آنکھ سلسلہ ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا سلسلہ ہے. اللہ پاک اس سلسلے کو دعوت اسلامی میں شاد و آباد رکھے. آج عدنان شیخ اتاری صاحب کی آمد ہے ہوئی ہے, اور میرے ان سے فرمائش ہے کہ وہ سنا دیں میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. اللہ اللہ اللہ, واہ واہ, مرحبا, سبحان اللہ. جی. میرا نام رومان حسن ہے, میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میرا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں گزارش ہے مجھے یہ والا کلام سنا دیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے. یا مرحبا. جی. میری فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. مرہم روح جاں مدینہ ہے. مرہم روح جاں مدینہ ہے. ٹھیک ہے جی. بس میرا مدعا مدینہ ہے. یہی شیخ صاحب اسی طرز پر ہے, اسی طرز پہ. چلیں آگے چلتے ہیں. جی. نعت خواں اسلامی بھائی سے مجھے یہ کلام سنوا دیجئے. رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جزاک اللہ خیرہ جی. جی عدنان بھائی کافی ساری فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں, کچھ کلام جو ہے وہ شامل فرمائیں. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان, ان پر نثارا کروں میں دل و جان, ان پر نثارا کروں میں شپایوں سوارا کروں میں تیری شپایوں سوارا کروں میں پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں پلکوں سے اپنی بہارا
کروں میں ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب گوارا کروں میں تیرے نام پر سب گوارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری مدینے گلیاں تمہارا کروں میں مدینے گلیاں تمہارا کروں میں دل و جان ان پر سارا کروں میں بگڑی بلا مکی مدنی در پہ بلا مکی مدنی در پہ بلا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی مدنی در پہ بولا بلا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم کو بچاؤ مکی مدنی ہم کو بچاؤ مکی مدنی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے
ملاحت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق سے زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کرے چارہ ساز زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی فرزندوں نے ڈالی ہے باہیں گلے میں فرزندوں نے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی زخم دل کے ملاحت کسی کی. زخم جو بھرتا ہے نا وہ مرہم سے بھرتا ہے. نمک زخم پر اگر ڈالیں گے نا تو زخم بھرے گا نہیں بلکہ اس میں تکلیف میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ملاحت کی شان یہ ہے کہ کوئی زخموں میں چور چور ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ملاحت کی زیارت کر لے تو اس کے زخم جو ہے وہ مندمل ہو جاتے ہیں. میں قربان جاؤں بھرے زخم دل کے کیا ملاحت کسی کی. یہ چارہ سازی ہو رہی ہے اور زیارت ہو رہی ہے. یہ کس کی زیارت ہو رہی ہے؟ یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زیارت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی. کس کی؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی ہوئے ہیں ان کے چہرے بھی بڑے پیارے تھے, ان کی آواز بھی بڑی پیاری تھی, اور سب سے پیارا چہرہ اور سب سے پیاری آواز تمہارے نبی کی ہے. صحابہ کرام سے نبی پاک نے یہ بات بیان فرمائی. تو عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی, ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت پیارا کلام ہے اور حضرت قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی کو شاہ صاحب قبلہ یہ کلام بہت پسند ہے. شاہ صاحب بڑے ذوق میں آ جاتے ہیں یہ کلام سن کے ماشاءاللہ. جی عدنان بھائی آگے. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر
روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی مدینے مجھ کو آنا ہے غم فرقت مٹانا ہے مدینے مجھ کو آنا ہے غم فرقت مٹانا ہے کب آقائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی میرے مرقد میں جب آتا وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب آتا وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے مرحبا. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا شاہ صاحب قبلہ آپ کچھ مزید بتائیے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی زندگی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہر عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت کی بہت ترغیب بھی دلایا کرتے تھے.
لوگوں کو سنت پر عمل کرنے کا ذہن بھی دیا کرتے تھے، اور یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ جو عمل سنت کے مطابق ہے تو وہی عمل ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ گویا کہ مردود ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی ترغیب، آپ کی سنت کی اشاعت و ترویج کا کام آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف تبلیغ کے اعتبار سے، یعنی لوگوں کو سمجھا کر، بتا کر، ترغیب دلا کر کیا ہے، اور ساتھ میں کیا ہے، آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی ترویج اور اشاعت کا کام کیا ہے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے محبت اور سنت پر عمل کرنا اتنا اجر اجر و ثواب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا جنت میں پڑوس، آپ علیہ السلام قرب جو ہے وہ اس کو حاصل ہوگا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے گا۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ واہ واہ واہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بشر جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ان لوگوں میں سے اونچا مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجوہات بیان فرمائیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا لِاتِّبَاعِكَ لِسُنَّتِي، کہ تم میری سنت کی پیروی کرنے والے ہو، اور اسی پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اونچا مقام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ انداز، لباس، طریقہ، سلیقہ، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، خوشبو لگانا، تکیہ استعمال کرنا، یعنی محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام اداؤں کا بیان فرمایا ہے۔ باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں کے بارے میں چیپٹر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرما کیسے لگایا کرتے تھے۔ یہ میں ایک مفہوماً عرض کر رہا ہوں، آپ شمائل ترمذی اگر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ سارے ابواب جو ہے وہ ملیں گے۔ باب ما جاء فی ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ باب ما جاء فی اتکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احادیث مبارکہ کے بارے میں باب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک کیسے لگایا کرتے تھے، یعنی یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان احادیث کے بارے میں باب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو جو ہے وہ کیسی لگایا کرتے تھے اور کیسی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری رہنمائی اور گائیڈنس کے لیے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو اسی انداز پر لے کر آنا ہے، اور اس انداز سے ہٹ کر اگر کسی نے کوئی اپنا لباس بنایا ہے یا اپنا کوئی انداز جو ہے وہ اپنایا ہے یا اپنی کوئی شکل معاذ اللہ جو ہے وہ بنائی ہے جو اس انداز سے کیا ہے ہٹ کر ہے، ابرو جو ہے وہ غائب کر دیے ہیں، چہرے کے سارے بال غائب کیے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی مسئلہ اور ناجائز۔ سر کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ اس سنت پر عمل کرنا یہ تو بہت سعادت کی بات ہے، اور ہمارے بزرگان دین کی جب ہم حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایک چیز مین طور پر نظر آتی ہے، واضح طور پر نظر آتی ہے کہ یہ عمل کیا کرتے تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے ایک نمونہ جو ہے وہ تصور کیا کرتے تھے، اور اس پر خود بھی عمل کرتے، دوسروں کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی ادائیگی کی بڑی تیاری کیا کرتے تھے۔ واہ واہ۔ تو آپ کی ادائیگی کا انداز آپ دیکھیے کہ ہم جب جمعے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو غسل کرنا ہے، کپڑے پہننے ہیں، آج جیسے جمعہ ہے تو جمعہ کی تیاری جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، اور ویسے نگران شورا تو کہتے ہیں کہ دولہا بن کے جو ہے وہ جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو ہے وہ خواجہ صاحب کا کیا انداز ہوتا تھا کہ مہار یہ چشتیاں شریف
اور پاک پتن شریف کے اندر تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب کی فاصلہ ہے۔ تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نماز جمعہ چشتیہ میں ادا کیا کرتے، یہ چشتیہ سے پاک پتن جا کر وہاں ادا کیا کرتے تھے، یعنی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جا رہے جمعہ پڑھنے۔ اب میں نے چیک کیا ہے 97.5 کلومیٹر فاصلہ تقریباً بنتا ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ اتنا ہی ہو جتنا آپ بتا رہے ہیں کہ جب جو ہے وہ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے اور اس طرح ہوتا تھا۔ تو بہرحال جو ہے وہ جب آپ کی صحت کا جو پرابلم ہوا تو پھر چشتیاں کے اندر ہی تاج سرور شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہ جو ہے وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہی خاندان سے ہیں، پوتے یا کچھ یوں رشتہ بنتا ہے۔ تو ان کا مزار پر انوار بڑا، یہاں پر بھی جو ہے وہ چشتیاں میں جا کر جو اچھا یہ چشتیاں شہر کی جو بنیاد رکھی، جو اسے چشتیاں شریف کہا جاتا ہے، وہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے چشتیاں نہیں کہا جاتا، وہ حضرت خواجہ تاج سرور شہید کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان سے جو خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں۔ تو جب پھر ان کی صحت جو ہے وہ کچھ کمزور ہو گئی، آپ بیمار رہنے لگ گئے، تو پھر آپ نماز جمعہ جو ہے وہ حضرت تاج سرور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے ساتھ جو متصل مسجد ہے اس میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جمعہ کا با اہتمام کی ادائیگی، یعنی جمعے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ کرنا کہ خاص جو ہے، کیونکہ یہ خاص موقع ہے، 7 دن کے بعد جمعہ آئے گا، اس کے لیے خاص تیاری۔ اور دوسرا جو ہے اپنے سلسلہ ہے چشتیہ نظامیہ، اس سے محبت کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر بھی حاضری ہو جائے گی، جمعہ کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ اچھا، پھر خواجہ تاج سرور شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری ہو جائے گی، اور جو ہے وہ نماز جمعہ کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ اور یہ ہمارے یعنی جہاں جہاں بزرگان دین کے مزارات ہوتے ہیں وہاں پر عالی شان مسجد بھی ہوتی ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار، اور جو ہے وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ آپ کی عظیم الشان جو ہے مسجد بھی بغداد شریف کے اندر موجود ہے۔ تو جہاں پر ان بزرگان دین کے مزارات ہیں وہیں پر مسجد بھی ہے۔ تو یوں دونوں کام جو ہے وہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں، جمعہ کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے مزار پر انوار پر حاضری بھی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کی جو ہے وہ بندگی بھی ادا کی جا رہی ہے مسجد میں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے بندے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فاتحہ بھی پڑھی جا رہی ہے، صالح ثواب بھی کیا جا رہا ہے، برکتیں بھی لی جا رہی۔ تو یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو ہمیں اولیاء کی سیرت بتا رہا ہے، ان کا کردار بتا رہا ہے، ان سے محبت کا کیا صحیح انداز اور طریقہ کار ہے، یہ سمجھا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل لکھتے رہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے
صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے